السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلاف کعبے کی تیاری سے لے کر تبدیلی تک کا سفر تصاویر میں۔ خانہ کعبہ کی دیواروں اور باب کعبہ یعنی دروازے کعبہ کو جس کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے اسے غلاف کعبہ یا کسوہ یعنی عربی میں کسوۃ الکعبہ کہتے ہیں۔ ہر سال خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے جسے ریشم کے دھاگوں اور سونے کے تاروں سے بنایا جاتا ہے۔ لیکن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا آغاز کب ہوا؟ اسلام سے قبل غلاف کعبہ کے لیے کون سا کپڑا استعمال کیا جاتا تھا اور موجودہ دور میں اس غلاف کو بنانے کے لیے دھاگے کہاں سے لائے جاتے ہیں؟ ایک دھاگے کو جانچنے کے لیے اسے کتنے مراحل سے گزارا جاتا ہے اور اس پر کتنی لاگت آتی ہے؟ غلاف کعبے کی تیاری کا آغاز کب ہوا؟ اس کے متعلق درست معلومات موجود نہیں ہیں۔ تاہم متعدد تاریخی کتب کے مطابق قبل از اسلام دور میں پہلی مرتبہ یمن کے بادشاہ طوبہ الحمیری نے کعبے پر غلاف چڑھایا تھا۔ الحمیری نے مکے سے واپسی پر ایک موٹے کپڑے کو استعمال کرتے ہوئے غلاف کعبہ تیار کروایا تھا۔ تاریخی کتب میں اس موٹے کپڑے کو کشف کا نام دیا گیا ہے۔ بعد ازاں اسی بادشاہ نے المعافری یا کپڑے سے غلاف تیار کروایا اور اس مقصد کے لیے یمن کے ایک قدیم شہر میں بننے والا بہترین کپڑا استعمال کیا گیا۔ طوبہ الحمیری کے بعد کے ادوار میں غلاف کعبہ کے لیے مختلف کپڑے استعمال کیے جن میں چمڑے سے لے کر مصر کا قبطی کپڑا تک شامل تھا۔ شاہ عبدالعزیز کے دور میں اس غلاف کی تیاری کے لیے الگ سے ایک محکمہ قائم کیا گیا اور یوں اس مقصد کے لیے کپڑا مکے میں ہی بننے لگا اور اس کام کے لیے ایک کارخانہ بھی لگایا گیا۔ اس کارخانے میں غلاف کعبے کی تیاری کے دوران استعمال ہونے والے پانی تک کو پاک کیا جاتا ہے اور غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال کیا جانے والے ریشم کو اس پاک پانی سے دھویا جاتا ہے۔ اس کارخانے میں غلاف کعبہ کو جس ریشم سے تیار کیا جاتا ہے اس پر سونے اور چاندی کے تاروں سے قرآنی آیات کندہ کی جاتی ہیں۔ غلاف کی تیاری میں استعمال کیا جانے والا ریشم اٹلی جبکہ سونے اور چاندی کی تاریں جرمن سے آتی ہیں۔ ریاست شؤون الحرمین کی سرکاری ویب سائٹ پر اس غلاف کی تیاری سے متعلق معلومات دی گئی ہیں جن کے مطابق غلاف کعبہ کو بنانے کے لیے اٹلی سے لائے جانے والے ریشمی دھاگے اعلیٰ معیار کی گریڈ 85 کے ہوتے ہیں اور ان کی موٹائی 3 ملی میٹر ہوتی ہے جو مضبوطی اور لچک کی ضمانت دیتی ہے۔ ایک ریشم کا دھاگا متعدد ٹیسٹ پاس کرتا ہے جس میں تھڈ ٹیسٹ سے لے کر موٹائی، مضبوطی، رنگنے، میچنگ، دھوتے ہوئے رنگ اترنے اور دھات کی تاروں کے ساتھ استعمال تک کے ٹیسٹ شامل ہیں۔ غلاف کعبہ کی معیار کو یقینی بنانے کے لیے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں ایک تجربہ کار ٹیم ان ٹیسٹوں کی نگرانی کرتی ہے۔ اس غلاف کی تیاری پر لاگت کا تخمینہ لگ بھگ 2 کروڑ سعودی ریال ہوتا ہے یعنی تاریخ کا سب سے مہنگا غلاف۔ اس غلاف کی تیاری کے عمل کی نگرانی 200 سے زیادہ مینوفیکچررز کرتے ہیں جن میں بہترین قابلیت، تجربہ، سائنسی اور عملی قابلیت رکھنے والوں کو مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے امور کے لیے ملازمت پر رکھا گیا ہے۔ ریشم کو سیاہ اور سبز رنگوں میں رنگا جاتا ہے اور غلاف کی تیاری کے دوران خصوصی کیمیکلز بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو تقریباً 3 میٹر تک اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اور نیچے کی جگہ کو سفید سوتی کپڑے سے ڈھک دیا جاتا ہے تاکہ کسوہ صاف رہے اور پھٹنے سے محفوظ رہ سکے۔ اسلام میں تمام مسلمانوں کے لیے کعبے کا انتہائی مقدس مقام ہے۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذو الحجہ کی 8 تا 12 تاریخ کو کعبے کا طواف اور حج کے تمام مقدس فرائض انجام دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس غلاف کو ہر سال حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کعبے کی تمام دیواروں اور دروازے پر یہ غلاف ڈالا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے پرانے غلاف کا کیا کیا جاتا ہے؟ پرانے غلاف کعبہ کو اتار کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے اور سعودی عرب کا دورہ کرنے والے مسلمان ملکوں کے رہنماؤں کو بطور تحفہ یہ ٹکڑے پیش کیے جاتے ہیں۔ کئی نجی ویب سائٹس میں انتہائی مہنگے داموں میں اس غلاف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فروخت کرتی ہیں۔